نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا سفر کے بارے میں کہ مسافر کب بنتا ہے؟ مسافر کے بارڈر دن ہیں جو 15 دن ہیں۔ 15 دن سے اوپر ہوگا مسافر ہوگا، اس سے کم ہوگا تو مقیم ہوگا۔ اب 15 دن سے اوپر ہوگا تو مقیم ہوگا، اس سے کم ہوگا تو مسافر ہوگا۔ یعنی سفر والی نماز کب پڑھے گا؟ 3 دن سفر کرتا ہے تو بھی سفر والی نماز ہے، 5 دن کرتا ہے تو بھی سفر والی نماز ہے، 7 دن کرتا ہے تو بھی سفر والی نماز ہے، 10 دن کرتا ہے تو بھی سفر والی نماز ہے، 12-13 دن کرتا ہے تو بھی سفر والی نماز ہے۔ یعنی 15 دن بارڈر ہے۔ 16 دن کوئی رہے گا، کسی سفر میں رہے گا، ایک ہی جگہ پر رہے گا تو نماز پوری پڑھے گا، وہ مقیم بن جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ پوچھا کہ سفر والی نماز گھر آ کر کیا پوری پڑھے گا یا سفر والی پڑھے گا؟ سفر والی نماز قصر پڑھے گا گھر آ کر، چاہے گھر پہنچ جائے۔ اگر سفر میں قضا ہوئی تھی نہیں پڑھ سکا تو سفر والی پڑھے گا، یعنی قصر پڑھے گا۔ لیکن اگر گھر کی نمازیں قضا ہوئی، سفر میں پڑھ رہا ہے، ٹائم مل گیا اس کو، تو کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ گھر کی چھوٹی ہوئی، گھر کی قضا نمازیں سفر میں اگر پڑھتے ہیں تو پوری پڑھے گا۔ سفر کی قضا کی ہوئی نمازیں گھر آ کر پڑھتے ہیں تو قصر والی پڑھے گا۔ بس یہ فرق ہے اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے۔ جہاں کی نمازیں اسی طرح پڑھے گا۔ گھر کی نمازیں مقیم والی تو مقیم پڑھے گا چاہے سفر میں ہو، سفر والی نماز قصر ہے تو قصر ہی پڑھے گا چاہے گھر آ کر بھی پڑھے۔ تو یہ فرق ہے۔ اسی طرح اس ساتھی نے سوال پوچھا کہ جنازے میں 3 تکبیریں ہوئیں اور چوتھی تکبیر کی بجائے سلام پھیر دیا اور دفن کر دیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 تکبیروں سے جنازہ ہوتا نہیں ہے، 4 تکبیریں فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے فرض رہ گیا، جنازہ نہیں ہوا۔ اب دفن کر دیا تو میرے بھائی میرے بہنیں، یعنی بہنیں تو نہیں پڑھتی جنازہ، میرے بھائی نوٹ کریں 3 دن سے پہلے اگر یہ مسئلے کا پتہ چل گیا تو فوری قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ لیں، اور 3 دن گزر گئے تو پھر اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے لیے استغفار کریں۔ پہلے دن پتہ چل گیا تو بھی قبر پر نماز پڑھ لیں، دوسرے دن پتہ چل گیا مسئلے کا تو بھی قبر پر نماز جنازہ پڑھ لیں، تیسرے دن پتہ چل گیا تو بھی قبر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ لیکن چوتھے دن مسئلے کا پتہ چلا تو پھر قبر پر نہ پڑھیں، پھر استغفار کرے، توبہ کرے اس کے لیے، اور اپنے پر استغفار کرے کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا۔ اسے بعض اوقات کثیر تعداد ہو جائے تو بندے کی، مسلمان کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے، صرف نماز جنازہ زیادہ لوگوں کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اب اس کو وہ کر دیا بیچارے کو، یعنی اس کا حق کھا گیا، محروم کر دیا اس کو، اس بخشش اور مغفرت کے پروانے ملنے سے محروم کر دیا۔ تو یہ غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 3 تکبیریں کہیں، غلطی اس امام کی بھی ہے، اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ ان کی اہلیہ ہے، گھر میں امام بنتی ہے، پیچھے آ کر ہماری بہنیں نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ امام بن سکتی ہے؟ دیکھیں نماز ہو گئی ان کی، لیکن کراہت کے ساتھ۔ مکروہ ہے امام بننا عورت کا۔ ہاں کوئی بھائی ہے آگے کھڑا ہو جائے، پیچھے بہنیں ہوں، بیوی ہو، ماں ہو، پیچھے کھڑی ہو جائے، گھر میں نماز پڑھا لے، امامت کروا لے، بھائی بیٹا کروا لے، شوہر کروا لے، پیچھے بہنیں کھڑی ہو جائیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہماری بہن آگے امام بن جائے، پیچھے بہنیں کھڑی ہو جائے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے۔ ساتھی نے سوال پوچھا عدت تھی کسی بہن کی اور عدت پوری نہیں ہوئی، نکاح کر دیا اس نے، نکاح ہو گیا؟ نہیں، عدت میں نکاح نہیں ہوتا، انہیں چاہیے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اگر عدت نہیں گزری، ابھی پوری نہیں ہوئی تو فوری طور پر الگ ہو جائیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، توبہ کریں۔ لیکن اگر عدت ہو گئی، پوری ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر لیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے